ہاں جی، آداب، مزاج بخیر، سب خیر خیریت، ٹھنڈی ٹھنڈے موسم، کچھ گرم گرم موسم، دل کے موسم، خزاں رسیدہ یا بہار آویز، بتائیے گا ضرور۔ ویسے بہار آ رہی ہے، آ گئی، آ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، کچھ آ گئی ہے، اپنے اس کے اپنے مزاج ہے۔ آج ہم منٹو پڑھیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ پڑھنا چاہیے نا، منٹو کو بھی کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، اچھا لکھتے ہیں اور اپنے مزاج کا لکھتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں انارکلی، جو کہ منٹو نے لکھا تھا، اور کیا خوب لکھا تھا بھائی، بہترین۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ میں نے تو اپنا چائے کا مگ رکھ لیا، کیونکہ اس کے بغیر میں پڑھتی ہی نہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور آپ کے چائے کے مگ مجھے نظر کہیں نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی سٹارٹ کروں، آپ جلدی سے اپنے اپنے چائے کے مگ لے آئیے اور پھر مل کے سنتے ہیں کہ آج منٹو صاحب کیا لکھتے ہیں۔ ہاں جی، آگے آپ کا چائے کا مگ، چلیے جی شروع کرتے ہیں منٹو کا سفر۔ آج کا افسانہ ہے انارکلی۔ نام اس کا سلیم تھا، مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے تھے، غالباً اسی لیے کہ اس کے خد و خال مغلئی تھے، خوبصورت تھا، چال ڈھال سے رونق ٹپکتی تھی۔ اس کا باپ PWD کے دفتر میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ سے زیادہ 200 روپے ہوگی، مگر بڑے ٹھاٹ سے رہتا تھا۔ بھائی واہ، ظاہر ہے جب رشوت کھاتا تھا، کماتا تھا، تو رہن سہن بھی ٹھاٹھوں والا تھا، بہترین سے بہترین کپڑا پہنتا تھا، اور جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا۔ جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، مگر وہ بے اعتنائی برتتا۔ آخر اس کی آنکھ ایک شوخ و شنگ لڑکی جس کا نام سیما تھا، اس سے لڑ گئی۔ سلیم نے اس سے راہ و رسم پیدا کرنا چاہا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کا التفات حاصل کر لے گا۔ نہیں، التفات نہیں، وہ تو یہاں تک سمجھتا تھا کہ سیما اس کے قدموں پر گر پڑے گی اور اس کی ممنون و متشکر ہوگی کہ اس نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک دن کالج میں سلیم نے سیما سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا، آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، لائیے مجھے دے دیجیے، میرا تانگا باہر موجود ہے، آپ کو اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ سیما نے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بغل میں دابتے ہوئے بڑے خوش لہجے میں جواب دیا، آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ شہزادہ سلیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ چند لمحات کے لیے وہ اپنی خفت مٹاتا رہا، اس کے بعد اس نے سیما سے کہا، عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہے آپ نے میری پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا۔ سیما کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا۔ عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی، مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی پیشکش کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر سیما چلی گئی۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی کے خواب دیکھ رہا تھا، آنکھیں جھپکتا رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی۔ اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھیں جو اس کے ابرو کے اشارے پر چلتی تھیں، مگر یہ سیما کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے، جتنی لڑکیاں میں نے اب تک دیکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین ہے، مگر مجھے ٹھکرا دیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شہزادہ سلیم نے اس سے بدلہ لینے کی کئی اسکیمیں بنائی، مگر ہر بار
برابر ثابت نہ ہوئی۔ اس نے یہاں تک سوچا کہ اس کی ناک کاٹ ڈالتے ہیں۔ وہ یہ جرم کر بیٹھتا، مگر اسے سیما کے چہرے پر یہ ناک بہت پسند تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسی ناک کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سلیم تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوا، مگر تقدیر نے اس کی مدد کی۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ نکاح انتخاب آخر سیما پر پڑی، جو اس کی سہیلی کی لڑکی تھی۔ بات پکی ہو گئی، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہوئے۔ گھر میں 10-12 روز تک ہنگامہ مچا رہا۔ سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ سلیم ہٹ دھرم تھا۔ جواب میں کہا، آپ کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس کے والدین کو یہ سن کر طیش آ گیا۔ تمہارا جرم کہ تم ناخلف اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، عدولی حکم کرتے ہو۔ میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ سلیم کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ابا جان، میری شادی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سنیں تو میں عرض کروں۔ میرا دل کافی ٹھنڈا ہے، تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ سلیم نے رک کر کہا، مونا ابا جی، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ اس کا باپ گرجا، کیسی لڑکی ہے؟ کس کی لڑکی ہے؟ سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا، ابا جی ایک لڑکی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ سیما نام ہے، میرا خیال ہے میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ میاں افتخار الدین کی لڑکی تو نہیں ہے؟ جی ہاں، اس کا نام سیما افتخار ہے، میرا خیال ہے یہ وہی ہے۔ اس کے والد بے تحاشا ہنسنے لگے۔ خیال کے بچے، تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے، کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلیم بکھلا سا گیا۔ یہ سلسلہ کیسے ہو گیا اس کی سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا؟ سلیم نے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کڑک سے پوچھا، سلیم، مجھے بتاؤ، کیا سیما تمہیں پسند ہے؟ سلیم نے کہا، جی نہیں۔ تم نے یہ کیسے جانا؟ اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے مجھے تمہیں فوراً ٹھکرا دیا۔ ہاں جی ابا جی، اور بہت بے رخی سے۔ سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا، تو پھر بس یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا جی، نہیں، ایسے نہیں کریں، ایسا نہ کیجیے گا۔ شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت عقارت نہیں جاتی، لیکن آپ ان لوگوں کو، میرا مطلب ہے سیما کو، یہ پتہ نہ لگنے دیجیے گا کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ اتنی بے رخی اور بے اتنائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے پھر اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کے متعلق سوچتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنا تھی اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں۔ شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انارکلی کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔